السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر، والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ آج عرس حافظ ملت اور یاد صوفی ملت کے عنوان سے منعقد اس عظیم الشان پروگرام میں، جو پروگرام جماعت رضائے مصطفیٰ بھیونڈی، علماء اہل سنت بھیونڈی اور عوام اہل سنت بھیونڈی کی جانب سے منعقد ہے، اس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ اسٹیج علماء اہل سنت کے مقدس افراد سے جلوہ گر ہے۔ علماء اہل سنت کے آفتاب و ماہتاب اپنی تمام تر علمی جلالت کے ساتھ، عالمانہ وقار کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت ان علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ کرم ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ محب گرامی وقار حضرت علامہ و مولانا و بالفضل اولانا اسلم صاحب قبلہ مصباحی کا حکم ہوا اور آپ کی بارگاہ محبت تک حاضر ہوا۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی کے تناظر سے، موقع کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اگر آپ حضرات مکمل تیار ہیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں اور پوری بیداری کے ساتھ ساری کائنات کے مالک و مختار حضور احمد مختار سید المرسلین انیس الغریبین طہ و یاسین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان قریب اللہ تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ یعنی
جو اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالی خود ان کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب بھی اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کرام کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سرکار غریب نواز کی نیازیں کی جاتی ہیں، یا سرکار غوث الاعظم کے نام کی محفلیں ہوتی ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والی جماعتیں دو حصوں میں بٹتی نظر آتی ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک طرف ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اللہ کے محبوبوں کی نیازیں کرتے ہیں، ان کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، ان کی محبوبیت اور ان کے نقوش قدم کو قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک طبقہ اس کام میں لگ جاتا ہے کہ یہ چیز ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، اس کا ثبوت صحابہ سے نہیں ہے، اس کا ثبوت حدیثوں میں نہیں ہے، اس کا ثبوت اسلاف سے نہیں ہے۔ تو یہ دو حصوں میں قوم بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کسی جنگ و جدال اور جھگڑے والی بات نہیں ہے، بلکہ معاملہ بس اتنا ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے عزیزوں کی ایمان جس کا نام ہے وہ انسان کی اپنی کوشش سے نہیں ملتا، ایمان صرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے مومن بناتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ آنکھیں اٹھا کے دیکھ لو، اگر ایمان کوشش سے مل جاتا، اللہ کے فضل کی بات نہ ہوتی، تو ایک آٹو چلانے والا، ایک ہاتھ گاڑی کھینچنے والا، ایک سبزی بیچنے والا، سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول ہو جاتا ہے، اور ایک بخاری پڑھانے والا مدرسے کا پرنسپل ہو کر کے بد مذہب اور بد عقیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان کوشش سے نہیں ملتا، ایمان اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آج دو بزرگوں کا ذکر اور دو بزرگوں کی نسبت اس محفل کو حاصل ہے، اور دونوں بزرگ ہیں کون؟ ایک استاذ ہے اور ایک شاگرد۔ ایک ایسا استاذ جو اپنے عہد میں، اپنے اقران میں، اپنے حلقے میں، اپنی استاذی میں بے مثال ہے، اور ایک ایسا شاگرد جو زمانے طالب علمی سے ہی ممتاز رہا اور جوانی میں بھی ممتاز رہا، جب تک زمین کے اوپر رہا ممتاز ہی رہا، اور زمین کے نیچے ہے تب بھی ممتاز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قرص حضور حافظ ملت، قرص حضور خطیب البراہیم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور صوفی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان ایک مرتبہ حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں ایک شکایت لے کے آئے، عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ ہمارے ساتھی لوگ ہم کو صوفی کہتے ہیں،
ایک شکایت لے کے آئے کہ ہمارے ساتھی لوگ ہم کو صوفی کہتے ہیں، بچے جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم سبق ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ صوفی صاحب قبلہ زمانے طالب علمی سے نماز وغیرہ کے پابند تھے، سبحان اللہ، بہت پابند۔ تو بچے جو ان کے ساتھ والے تھے کبھی کبھی ہنسی مذاق کر لیتے، تو حضرت صوفی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور یہ ہمارے ساتھی لوگ ہمیں صوفی کہتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو حضور حافظ ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جی ہاں آپ صوفی ہیں۔ فرمایا جی ہاں آپ صوفی ہیں، اور وہ کہتے ہیں تو کہنے دیجئے میں بھی آپ کو صوفی کہتا ہوں۔ استاذ نے ایسا صوفی کا لقب دیا کہ ساری دنیا میں صوفی ہو گئے، ساری دنیا میں صوفی ہو گئے، اور ایسا نام آپ کا، یہ وصف آپ کا، یہ لقب، ایسی پہچان بنی، ایسی پہچان بنی کہ جس طرح امام عشق و محبت کہو تو بریلی کے تاجدار سمجھے جاتے ہیں، اور مطلقاً صوفی کہو تو حضرت صوفی نظام الدین سمجھے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص حضور خطیب البراہیم، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، اور بلند آواز سے بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساغر فیض کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں پر ایک بات میں کہہ دوں، اہل علم کا مجمع، علماء اسٹیج پر رونق افروز ہیں، صوفی بچوں نے کہا، شاید بچوں کو اس لفظ کی معنی کی گہرائی معلوم نہ ہو، ساتھیوں نے کہا شاید ان کی نظر اس معنی کے اندر چھپی ہوئی رفعتوں تک نہ پہنچی ہو، لیکن یہی لفظ حضور حافظ ملت نے بھی کہا، یہی لفظ حضور حافظ ملت نے کہا، اور یہ فرمایا کہ آپ صوفی ہیں۔ یہ جو صوفی کا لفظ ہے یہ ولایت میں ایک منزل ہے، صوفی ولایت میں ایک منزل ہے، اس منزل پر جو فائز ہوتا ہے اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ طلبہ نے کہا، ساتھیوں نے کہا، نعرہ تکبیر، نعرہ عرص حضور حافظ ملت، عرص حضور خطیب البراہیم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء اہل سنت بھیونڈی کا ایک مقدس قافلہ رونق اسٹیج ہے، آپ ان کے چہروں کی زیارت کریں، تشریف رکھیں، درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ لقب جو استاذ نے عطا کیا یہ حضور صوفی نظام الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی پہچان بن گئے، ساری دنیا میں صوفی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہماری قسمت ہے کہ الحمدللہ ہم اللہ والوں کے وفادار ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ اتنا عظیم الشان مجمع ہے، آپ اللہ کا کرم اور احسان دیکھیں،
پروردگار عالم، ساری کائنات کا مالک و مختار، وہ معبود حقیقی ہے، بادشاہ حقیقی ہے۔ اس کی شان فعال لما یرید، اس نے جو چاہا کیا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہے گا کرے گا۔ اس پر کسی کا پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ ارے بولو بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ہمارا رب صمد ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے۔ کسی کا کوئی دباؤ اس پر نہیں، اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا۔ جب اس نے کائنات کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کرنے کی مشیت ہوئی، تو آپ دیکھیں جیسے کروڑوں کروڑ انسان دنیا میں ہیں، اسی طریقے سے کروڑوں کروڑ اللہ نے جانور بھی تو پیدا کیے، چرند و پرند بھی پیدا کیے، کیڑے مکوڑے بھی پیدا کیے، کروڑوں کی تعداد میں جانور، کیڑے مکوڑے، چرند و پرند پیدا کیے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، اللہ نے کروڑوں انسان بھی بنائے، کروڑوں جانور، چرند و پرند، کیڑے مکوڑے بھی بنائے، اگر وہ جانوروں کو، کیڑوں مکوڑوں کو انسان بنا دیتا اور ہم انسانوں کو کیڑا مکوڑا بنا دیتا، ہم کچھ کر پاتے؟ ارے بولو بھائی، آج وہ جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کچھ کر پا رہے ہیں؟ بولیے۔ اگر اللہ تعالی بدل دیتا، انہیں انسان بناتا، ہمیں جانور بنا دیتا، تو ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ مگر یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور کروڑوں کروڑ کا کرم، لاکھوں لاکھ کا یہ احسان کہ جب وہ پیدا کرنے پہ آیا تو ہمیں جانوروں کی فہرست میں نہیں رکھا، اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر انسان بنایا تو کسی کاسٹ میں پیدا کر دیتا، یہودی بنا دیتا، بدھسٹ بنا دیتا، نصرانی بنا دیتا، غیر مسلم بنا دیتا، کسی اور کاسٹ میں پیدا کر دیتا، مگر یہ نور علی نور ہے۔ عظیم احسان یہ ہے کہ انسان تو بنایا ہی، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ صاحب ایمان بھی بنایا، اپنے محبوبوں سے محبت کرنے والا بنایا۔ مگر افسوس ہے ان انسانوں پر جو انسان بن کر کے بھی محبوبوں کی مخالفت کرتا۔ اللہ نے اتنا عظیم رتبہ عطا کیا، میں نے بتایا نا کہ ایک طرف ہم اولیاء کرام سے محبت، ان کی محفلیں، ان کی نیازیں، ان کی منقبت، ان کی تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ دو عظیم موقر شخصیتوں کے نام سے منسوب کر کے منعقد کیا جا رہا، مگر دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جن کو سب سے زیادہ اس بات سے چڑ ہے کہ مسلمان ولیوں سے محبت کیوں کرتا، سب سے زیادہ تکلیف اس پر ہے کہ یہ عرس کیوں مناتا ہے، اولیاء سے تعلق کیوں رکھتا ہے، ان کی بارگاہوں میں کیوں جاتا ہے، ان کی درگاہوں پہ نیاز مندانہ کیوں حاضر ہوتا ہے۔ سب سے بڑی تکلیف یہ ہے، اور ایک نعرہ ان کی طرف سے آتا ہے کہ لوگوں صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت مانو، وہی ہمارا خالق و مالک ہے،
اسی نے پیدا کیا، اسی سے مانگو، بس اللہ سے محبت کرو، صرف اللہ کو مانو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں بہت تفصیلی گفتگو نہیں رکھوں گا، بس آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ چلا ہے، اس کے ذریعے سے بڑی تیزی کے ساتھ یہ گمراہیاں پھیلائی جا رہی، ایسی باتیں کہ جسے عام انسان، ایک کم پڑھا لکھا مسلمان، کاروباری مسلمان جو زیادہ دین کا علم نہیں رکھتا، وہ بڑی آسانی سے بہکاوے میں آ جائے۔ کیا واقعی صرف اللہ تعالیٰ کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے؟ کیا اللہ کے علاوہ کسی کا ذکر نہ کیا جائے؟ ایک صاحب نے ایک پوسٹ میرے پاس بھیجی، اس میں صاف لکھا تھا، پورے سال کا اس نے پورے سال کا نکالا تھا کہ سنی لوگ 10 دن محرم میں یہ کرتے ہیں، 11 دن 11ویں میں یہ کرتے ہیں، 12 دن 12ویں میں یہ کرتے ہیں، پھر شب برات میں یہ کرتے ہیں، تو جناب والا پھر خواجہ کی چھٹی آتی ہے، پھر فلاں بزرگ، پوری اس نے لسٹ بنائی تھی۔ کہا اتنے دن جو تم درگاہوں کے چکر کاٹتے ہو، ولیوں کے نام کے جلسے کرتے ہو، اگر اتنا وقت برباد کرنے کے بجائے نفل نماز پڑھتے تو کروڑوں ثواب مل جاتا۔ اس طریقے کے جملے اور اس طرح سے گمراہ کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ چلیے چھوڑیے، یہ ان کی باتیں ہیں، مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، توجہ ہے آپ کی۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا واقعی یہی اسلام ہے جو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کے علاوہ کسی کی یاد نہیں، کسی کی محفل نہیں، کسی کا ذکر نہیں، کسی کا عرس نہیں، کوئی شہید نہیں، کوئی ولی نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا واقعی یہی اسلام ہے؟ اگر یہی اسلام ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ان سے تو بات کرنا بیکار ہے، آپ کو سمجھانا۔ آپ مجھے بتائیں، ارے ہماری بات چھوڑو، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، الحمدللہ مرتے دم تک ولیوں سے محبت کرتے رہیں گے۔ ہماری بات رہنے دو، چلو آتے ہیں خالق و مالک کی بارگاہ میں، چلو رب قدیر کی بارگاہ میں۔ اللہ نے اپنا آخری کلام قرآن مجید اتارا، اپنے آخری پیغمبر پر اتارا۔ ہم عرس مناتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم ولیوں کو یاد کرتے ہیں، آپ ہمیں غلط سمجھتے ہو، مگر یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا آخری کلام اتارا، اللہ کو کیا ضرورت کہ وہ اپنے محبوبوں کا ذکر کرے؟ ارے بولو یار، اللہ اپنے کلام میں اپنی شان بیان کرے، اپنی عظمت، اپنی رفعت، اپنی شان، اپنی بلندی، اپنے صفات، اپنے احکام بیان کرے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ رب کو کیا ضرورت وہ کسی شہید کا ذکر کرے، وہ کسی ولی کا ذکر کرے، وہ کسی نبی کا ذکر کرے، وہ کسی ولی کا ذکر کرے، وہ صالحین کا ذکر کرے، وہ صحابہ کا ذکر کرے، وہ تابعین کا ذکر کرے؟ مگر نادانو سنو، اللہ نے اپنا کلام اتارا تو اس شان سے اتارا کہ قرآن کے 30 پاروں میں کوئی ایک پارہ ایسا نہیں دکھا سکتے جس میں اللہ کا ذکر ہو اور اس کے محبوبوں کا ذکر نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ، مناظر اہل سنت، عرس حضور حافظ ملت، عرس حضور خطیب البراہیم، نوجوانان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھیونڈی کے سنی مسلمان اگر اولیاء کرام کے ذکر کی محفل سجائیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے،
ہم کہتے ہیں کہ نادانو، اگر ہمارے ذکر سے اتنی تکلیف ہے تو اللہ نے تو قرآن کے ہر پارے میں محبوبوں کا ذکر کیا. کوئی ہے ایسا پارا؟ بولو. قرآن میں نبیوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ قرآن میں رسولوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ قرآن میں شہیدوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ قرآن میں اولیاء کا ذکر ہے یا نہیں؟ تم کہتے ہو کہ ذکر سے چڑھے، ذکر مت مناؤ، صرف اللہ کو یاد کرو. وہ معبود ہو کے محبوبوں کو یاد کر رہا، وہ معبود ہو کر محبوبوں کو یاد کر رہا ہے، اور اس شان سے یاد کیا. سبحان اللہ. محبت سے کہو سبحان اللہ. 11واں پارہ کھول لو، 11واں رکوع کھول لو، اور 11ویں رکوع کی 11 آیتیں شروع کی پڑھ ڈالو. محبت سے بولو یار. 11ویں سے بھی بہت چڑھ ہے انہیں، 11ویں سے بھی بہت چڑھ ہے. تو یہ 11واں پارہ، 11واں رکوع اور اس کی آیات پڑھتے جاؤ. کس شان سے ذکر کیا سنو. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، ہوشیار، جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہیں نہ کسی بات کا خوف ہے نہ کسی چیز کا غم ہے. کون اللہ کے اولیاء؟ کون اللہ کے دوست؟ فرماتا الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور پوری زندگی متقی پرہیزگار رہے. اللہ نے یہ بتایا کہ ہمارے دوستوں کو، ہمارے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے دوست ہیں. تو اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہیں کون، وہ اولیاء ہیں کون. کہیں تم لوگ لمبے لمبے بالوں والے کے پیچھے نہ پڑ جانا، کہیں رنگ برنگ کے کپڑے والوں کے پیچھے نہ چلے جانا، کہیں 8-8 10-10 انگوٹھیاں پہننے والوں کو ولی نہ سمجھ لینا، کہیں ہیرا پھیری کرنے والوں کے چکر میں نہ پڑ جانا، کہیں نمازیں معاف کرانے والوں کو ولی نہ سمجھ لینا. اس لیے رب نے ان کی پہچان بھی بتائی. الذین آمنوا وکانوا یتقون. جو ایمان لائے اور متقی پرہیزگار رہے. یعنی اولیاء کو دیکھنا ہے، صوفی نظام الدین کو دیکھو، اولیاء کو دیکھنا ہے، حافظ ملت کو دیکھو، اولیاء کو دیکھنا ہے، مجاہد ملت کو دیکھو، اولیاء کو دیکھنا ہے، مفتی اعظم کو دیکھو، اولیاء کو دیکھنا ہے، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کو دیکھ لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. اللہ نے دریا دریا علم دساغر فیض دریا خلیفہ حضور تاج الشریعہ. اللہ نے ان کی شان بھی بتائی، ان کی پہچان بھی بتائی. کہیں بھٹک نہ جانا، ادھر ادھر مت چلے جانا. یاد رکھنا، نمازیں کسی پر اللہ نے معاف نہیں کی. سن رہے ہو ہماری بات؟ کسی پر اللہ نے معاف نہیں کی جب تک اس کی عقل تکلیفی باقی ہے. کوئی بھی شخص، مرد ہو یا عورت، بلکہ ایک جملہ دے رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ایک جملہ دے رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. آج تک کوئی ایسا ولی پیدا نہیں ہوا جو نماز نہ پڑھتا ہو، اور قیامت تک کوئی ایسا ولی پیدا نہیں ہوگا جو نماز نہ پڑھے. اگر اس کی عقل تکلیفی باقی ہے، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، تو نہ کوئی ایسا ولی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا. ارے بات سن رہے ہو؟ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو شیطان ہے، ولی نہیں ہو سکتا.
اس لیے ان چکروں میں نہ پڑنا۔ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی اور پرہیزگار رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے اولیاء کے لیے کیا کہا؟ دنیا میں بھی بشارت اور آخرت میں بھی بشارت۔ بات سمجھ رہے ہو؟ ارے بولو بھائی، سمجھ رہے ہو تو بولو۔ اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور بولیے نا آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا داری والے عہدے نہیں ہیں جو 5 سال میں بدل جائیں، 60 سال میں ریٹائر ہو جائیں، یہ دنیا کے مناصب نہیں۔ اللہ جسے محبوبیت کا تمغہ دیتا وہ زمین کے اوپر رہے تب بھی محبوب ہے اور زمین کے نیچے رہے۔ ارے بولو یار، قرآن میں اللہ نے کہا لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہاں بھی بشارت اور آخرت میں بھی بشارت۔ یہ اللہ کی محبوبیت کا تمغہ ہے، اس لیے موت سے ختم نہیں ہوتا۔ آسان کر کے سمجھا دوں تو بات سمجھ میں آئے، اصل میں یہ بھی ان کے ایک بیہودہ سوال کا جواب۔ مر گئے، ختم ہو گئے، اب اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ارے وہ مر گئے، کچھ نہیں کر سکتے، ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتا وہ میرا محبوب ہے، دنیا میں تھا تب بھی محبوب اور آخرت میں ہے۔ محبوبیت سے بڑھ کے اور کون سی عزت ہے یار؟ محبوبیت سے بڑھ کر اور کون سی عزت ہے؟ اب مجھے بتاؤ، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو پیدا فرمایا یا 2,24,000؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بولو وہ اپنے زمانے میں نبی تھے، آج بھی نبی ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو یار، اگر 1 سیکنڈ کے لیے انکار کیا تو کافر ہو جائے گا۔ نبی کے صحابہ 1400 سال پہلے نبی کے صحابی تھے، آج بھی ہیں کہ نہیں؟ شہداء اسلام جب انہوں نے شہادت کا جام پیا تب وہ شہداء اسلام تھے، آج بھی شہداء اسلام ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے اولیاء اپنے اپنے زمانے میں جو رہے، زمین کے اوپر تھے تب بھی رب کے ولی تھے، آج زمین کے نیچے ہیں تب بھی رب کے ولی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ان کی محبوبیت موت سے ختم نہیں ہوتی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اور اپنے محبوبوں کا ذکر جمیل کیا، نبیوں کا ذکر کیا، ولیوں کا ذکر کیا، محبوبوں کا ذکر کیا، اور بڑی شان سے اللہ نے ذکر کیا۔ اور ولیوں کے ذکر میں پھر اخیر میں فرمایا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ اللہ نے جسے محبوب بنایا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کا محبوب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ حضرات استقبال کریں حضرت خطیب البراہین صوفی نظام الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے شہزادے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کی تشریف آوری ہے۔ علماء اہل سنت، علماء اشیعنا و نبینا و مولانا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو بتاؤ اللہ نے اپنے محبوبوں کا ذکر اپنے قرآن میں کیا یا نہیں کیا؟ اچھا، اب اس پر بعض نادان یہ کہتے ہیں
کہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے تو وہ اس لیے کیا کہ ان کے ذریعے جو ان کے اوپر اللہ نے انبیاء پر جو احکامات اتارے تھے ان احکام کو بیان کرنا، ان کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں بتانا تھا، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ ان کا ذکر جو قرآن میں آیا وہ ایک الگ مقصد کے لیے آیا۔ میں نے کہا تمہارے مقصد کے اعتبار سے، تمہاری اپنی سوچ کے اعتبار سے، اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو یہیں رکھتے ہیں۔ کہتے کہ وہ اللہ نے ذکر کیا مگر ہمیں ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں تو یہ کہا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یاد نہ کرو یا میرے علاوہ میرے بندوں کو بھی یاد کرو، میرے محبوبوں کو بھی یاد کرو۔ اللہ نے ذکر کیا، وہ اللہ کی شان ہے، ہمیں اس نے حکم نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں نادان، اگر قرآن مجید کو ایمان کی روشنی سے پڑھو گے تو انشاءاللہ الرحمن تمہیں وہ تعلیم اسی میں نظر آ جائے گی۔ مگر جب آدمی بدعقیدگی کا چشمہ لگا کے پڑھتا ہے تو اسے اپنے ظرف کے مطابق چیزیں نظر آتی ہیں۔ آئیے قرآن مجید کو دیکھیں، کیا اللہ نے اپنے محبوبوں کے ذکر کا حکم نہیں دیا؟ اٹھائیے قرآن مجید، اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے اذکر فی الکتاب ابراہیم، اے میرے محبوب مجھے یاد کرتے ہو، میرے محبوب ابراہیم کو بھی یاد کرو۔ اذکر فی الکتاب اسماعیل، اے محبوب مجھے یاد کرتے ہو، میرے محبوب اسماعیل کو بھی یاد کرو۔ اذکر فی الکتاب ادریس، اے محبوب میرے محبوب ادریس کو بھی یاد کرو۔ یہاں تک کہ فرمایا اذکر فی الکتاب مریم، میری ولیہ بندی مریم کو بھی یاد کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے اصحاب کہف کا ذکر نہیں کیا؟ ارے بولو یار، کیا یا نہیں کیا؟ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ان کی بدعقیدگی اور بد مذہبی کی جو بولی ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کو یاد کرو، صرف اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو۔ اسلام یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ نے جسے ماننے کا حکم دیا ان سب کو مانو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے اسلام۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ہر پارے میں اپنے محبوبوں کا ذکر کیا اور یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی محفل کی ضرورت نہیں۔ تو مجھے ایک سوال کا جواب دو، آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ نے کیسی مار ان پر ڈالی ہے۔ یہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ یاد مت کرو، مگر اللہ نے قرآن میں اپنے محبوبوں کا ذکر کر کے انہیں ایسا مجبور کیا کہ جب تک محبوبوں کا ذکر نہ کرے کسی کی نماز ہی نہیں ہو سکتی۔ ارے بولو یار، یہ بتاؤ نماز میں قرآن پڑھو گے کہ نہیں؟ پڑھو گے؟ اور قرآن میں ولیوں کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تو تم سے نماز میں پڑھوا رہا ہے، اللہ نماز کی حالت میں ذکر کروا رہا ہے۔ نادان، تو ہمیں محفلوں سے روکتا ہے۔ ہمارے رب نے نمازوں میں بھی اپنے محبوبوں کے ذکر کو شامل کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، عرص حضور حافظ ملت، عرص حضور خطیب البراہین، بستی بستی قریہ قریہ، جماعت رضائے مصطفیٰ، نوجوانان اہل سنت و اہلیان محلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنیے، یہ کہتے ولی کا ذکر نہیں، ولی سے محبت کی ضرورت نہیں،
اللہ کسی کو ولی اس وقت تک نہیں بناتا، سننا غور سے، اللہ کسی کو اس وقت تک ولی نہیں بناتا جب تک اس کی محبت دلوں میں پیدا نہیں کر دیتا۔ لو بھائی، تم محبت سے روک رہے ہو، اللہ خود اپنے محبوبوں کی محبت ڈال رہا۔ میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیا، ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالی خود اپنے محبوبوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر رہا ہے۔ تو اگر ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو پہچان ہو گئی کہ ہم وہ ہیں جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی۔ ارے بولو، پہچان ہوئی نہیں ہوئی؟ اور سنو، ولی تو وہ ہوتا ہے کہ انسان تو انسان ہے یار، سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی وہ حدیث بہت مشہور ہے، باب ذکر الملائکہ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا تو حضرت جبریل امین کو بلاتا اور فرماتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، انی احب فلانا فی الارض، زمین کے فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ ارے نادان، تو انسانوں کو روک رہا ہے، اللہ سدرہ کے مکی جبریل امین سے کہتا ہے کہ میرے ولی سے محبت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جبریل امین سے کہتا ہے کہ محبت کرو، تو حضرت جبریل اس اللہ کے ولی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سنو، اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبریل پھر ایک آواز لگاتے ہیں، ایک صدا بلند کرتے ہیں، اے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں، اللہ تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تو تم سب کے سب اس بندے سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، محبت سے بولو۔ تو سارے فرشتے اس محبوب سے محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ بھی محبت کر رہا ہے، جبریل امین بھی محبت کر رہے ہیں، اور سارے فرشتے محبت کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا جاتا ہے ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت اللہ تعالی زمین والوں میں پیدا کر دیتا ہے، تو زمین کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب صرف اتنا دیکھنا ہے کہ رب کے حکم کو مانتا کون ہے۔ ارے بات سمجھے؟ اللہ نے کہا محبت کرو، اللہ نے کہا محبت کرو، تو جبریل امین نے محبت کی۔ ارے بولو یار، جبریل امین نے محبت کی، کیوں کیا؟ اس لیے کہ رب کی مرضی ہے، اس لیے کہ رب چاہتا ہے۔ سارے فرشتوں نے محبت کی، کیوں کیا؟ اس لیے کہ رب چاہتا۔ ٹھیک ہے، اب زمین پر بڑی آسان پہچان ہے کون رب والا ہے، کون رب کو مانتا ہے، کون رب کی مرضی پر ہے، اور کون بغاوت کر رہا۔ اور بولو، آسان ہوئی نہیں پہچان؟ سارے فرشتے ولی سے محبت کرے تو زمین پہ پہچان آسان ہو گئی۔ جو خواجہ سے محبت کرے
جو غوث سے محبت کرے، جو صحابہ سے محبت کرے، جو اماموں سے محبت کرے، جو مجددین اسلام سے محبت کرے، جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرے، وہ فرشتوں کے ساتھ ہے، وہ رب کے فرمان والا ہے، اور جو بغاوت کرے وہ رب کے فرمان سے بغاوت کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص حضور حافظ ملت، عرص حضور خطیب البراہیم، نعرہ تکبیر۔ اس لیے الحمدللہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل امین بھی محبت کرتے ہیں۔ تو جس کام کو اللہ کے فرشتے کریں، فرشتے تو معصوم ہیں نا، ارے بولو یار، فرشتے معصوم ہیں کہ نہیں؟ تو جو کام فرشتے کریں، میری گزارش ہے آڈیو تک ہی رہیں، ویڈیو میں نہ جائیں۔ جو حضرات موبائل لیے ہوئے ہاتھ میں، ان سے میری گزارش ہے آڈیو تک ہی رہیں، ویڈیو میں نہ جائیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر جانشین حضور خطیب البراہیم حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ کی آمد ہوئی ہے، اس لیے آپ حضرات بالکل احتیاط برتیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جی ناجائز و حرام ہے، اس لیے قطعی موبائل استعمال نہ کریں، ویڈیو میں نہ جائیں، آڈیو تک ہی رہیں۔ آپ حضرات نے اعلان سنا، یہ مسلک اعلی حضرت ہے، اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ شہزادہ خطیب البراہیم مدظ اللہ العالی سے استفادہ کر سکیں۔ ایک آخری بات کی طرف آتا ہوں، ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و صحابی بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رے یار سمجھ میں آ رہی بات ہماری؟ بہت اچھے سے سمجھنا۔ اچھا، فرشتے شراب کیوں نہیں پیتے؟ بولو، اس لیے کہ وہ معصوم ہے۔ ارے بولو یار، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، شراب، جوا، حرام کاری، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غلط کام اللہ کے فرشتے، تو فرشتے جو کرتے ہیں وہ حق ہے یا غلط ہے؟ ارے بولو یار، فرشتے جو کرتے ہیں وہ حق ہے، جبریل جو کرتے ہیں وہ حق ہے، ہمارا رب جو کرتا ہے، ولیوں سے محبت ہمارا رب کرتا ہے، ولیوں سے محبت جبریل امین کرتے ہیں، ولیوں سے محبت سارے فرشتے کرتے ہیں، اور ولیوں سے محبت سارے سنی مسلمان کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساغر فیض کا دریا، نعرہ تکبیر۔ حق والوں کی پہچان ہوئی کہ نہیں؟ بولو۔ تو حق اور باطل کو ایسے ہی سمجھ لو، اسی طرح حق اور باطل کو سمجھ لو۔ چلو ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبوں کو بڑی رفعتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ 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 کرو، اللہ کی بارگاہ میں رہو، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، بے شک اللہ اللہ کرو، اللہ کے لیے نمازیں پڑھو، مسجدوں کی پابندی کرو، یہ کام تو ہم سنی مسلمانوں کا، مگر اس شہد کے پیچھے جو زہر ہے، اس شہد کے پیچھے جو زہر ہے اسے پہچاننے کی کوشش کرو، اور وہی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ کرنے سے کس نے روکا؟ نماز پڑھنے سے کس نے روکا؟ اللہ سے محبت کرنے سے کس نے روکا؟ جب یہ چیزوں سے نہیں روکا جاتا تو تم ولیوں سے کیوں روکتے ہو؟ بات تو یہاں اس کی ہے،
میرے عزیزوں میرے دوستوں، اس لیے ایک صحیح حدیث مسلم شریف کی، صرف ایک صحیح حدیث، اور اسی پہ اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ، اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور دین اسلام کو ہم نے زیادہ سمجھا یا نبی کے صحابہ نے؟ نبی کے صحابہ، سبحان اللہ، نبی کے صحابہ نے۔ اور صحابہ میں بھی جو 4 صحابی، وہ خلفائے راشدین جن کی خلافت پر عرش و فرش کی ساری مخلوق کو ناز ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر بن خطاب، حضرت سیدنا عثمان بن عفان، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 4 بڑے صحابہ، سارے صحابہ میں سب سے بلند شان والے، اور ان میں دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زیادہ کیا آج کے لوگ خدا کو پہچانیں گے؟ ان سے زیادہ آج کے لوگ اسلام کو جانیں گے؟ ان سے زیادہ اسلام کی نزاکتوں کا احساس آج کے لوگوں کو ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے بولو یار۔ عمر بن خطاب وہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا، نبی بنا کے بھیجتا، تو عمر بن خطاب کو نبی بناتا، مگر اللہ نے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ وہ شان فاروق اعظم کی جن کی رائے کے مطابق بہت ساری آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معراج میں گیا تو میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا۔ سبحان اللہ، نبی زمین پر جنت کی بشارت دے رہے ہیں اور جنت میں عمر کا محل دیکھ کے آ رہے ہیں۔ وہ ہے عمر بن خطاب۔ اب ذرا سننا، اب ذرا غور کرنا، مسجد نبوی میں مقتدی نہیں ہے، نبی کی جگہ کھڑے ہو کر امامت کرتے ہیں۔ ارے بولو یار۔ خلیفہ ثانی بڑے شان والے، مقتدی نہیں امام، ان کے زمانے میں بالاتفاق پوری روئے زمین پر ان کے دور خلافت میں ان سے زیادہ افضل کوئی تھا ہی نہیں۔ اور بولو یار، ان کے دور خلافت میں ان سے زیادہ افضل پوری روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے؟ بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ فاروق اعظم۔ اب سنو ان کی بات اور اللہ کے ولیوں کی شان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ جب یمن سے امدادی قافلے آتے تو آپ ان لوگوں سے پوچھتے، حل فیکم اویس بن عامر، کیا تمہارے اندر اویس بن عامر موجود ہے؟ کیا تمہارے اندر اویس قرنی نام کا کوئی شخص ہے؟ کون پوچھ رہا؟ ارے بولو یار۔ فاروق اعظم، خلیفہ ثانی، نبی کے صحابی، مسجد نبوی کے امام، سارے صحابہ کے امام، وہ تلاش کر رہے ہیں کسے؟ اسے تلاش کر رہے ہیں جو نبی کا صحابی بھی نہیں، اسے تلاش کر رہے ہیں جو مدینے کا رہنے والا بھی نہیں، اسے تلاش کر رہے ہیں جو اہل بیت میں سے بھی نہیں، اسے تلاش کر رہے ہیں جو سادات میں سے بھی نہیں۔ حل فیکم اویس بن عامر، کیا تمہارے اندر اویس قرنی ہے؟ ایک قافلہ آیا، پوچھا، لوگوں نے کہا نہیں۔ دوسرا قافلہ آیا، پھر پوچھا۔ جب بھی پتا چلتا کہ یہ لوگ یمن سے آئے ہیں، فاروق اعظم ان سے پہلا سوال یہ کرتے، بتاؤ تمہارے اندر ویسے قرنی ہے؟ اللہ اکبر۔ عمر اس شخصیت کو تلاش کر رہے ہیں
جو ان کا رشتہ دار نہیں، ان کا پیر نہیں، ان کے شہر کا نہیں، ان کے خون کا نہیں، کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ اتنی دیر مسجد میں نفل نماز پڑھتے، ارے بولو نا یار، مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر، ایک نماز کا ثواب بولیے 50,000 نماز کے برابر۔ اے فاروق اعظم اتنا ثواب کیوں گنوا رہے ہیں؟ کیوں گنوا رہے ہیں؟ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں ایک انسان کو، ایک بندے کو؟ اس کے خدا کو یاد کیجئے، اس کے خدا کو یاد کیجئے، مسجد میں جا کے نماز پڑھیے، نفل پڑھیے، ثواب پہ ثواب پائیں گے۔ کیا ضرورت ایک صحابی غیر صحابی کو تلاش کرے؟ صحابی سے زیادہ شان کس کی ہو سکتی ہے؟ کوئی غیر صحابی کچھ بھی ہو جائے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، مگر فاروق اعظم تلاش کر رہے ہیں اور بار بار تلاش کر رہے ہیں۔ آخر کار ایک قافلہ آیا، ایک قافلہ آیا، لوگ آ کر کے بیٹھے۔ فاروق اعظم نے پوچھا حل فیکم اویس بن عامر، کیا تمہارے اندر اویس بن عامر موجود ہے؟ یعنی اویس قرنی موجود ہے؟ تو لوگ خاموش ہو کر ایک انسان کی طرف دیکھنے لگے، ایک طرف دیکھنے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے۔ سارے لوگ زرق برق لباس میں تھے، اپنے اپنے اعتبار سے جو کپڑا ان کو تھا پہنے تھے۔ ایک شخصیت ایسی تھی، نہ ان کے پیر میں جوتے تھے، نہ سر کے بالوں میں کنگھی تھی، نہ کوئی شاہانہ اور عمدہ قسم کا لباس تھا، ایک کمبل اوڑھے ہوئے اور سر جھکائے بیٹھے تھے، کمبل اوڑھے ہوئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان کی طرف گئی، فرمایا حل انت اویس بن عامر، کیا تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے نظر اٹھائی، فاروق اعظم کی طرف دیکھا اور کہا نام، ہاں میرا ہی نام اویس بن عامر ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا تم قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تمہاری والدہ تھی جن کے تم بڑے مطیع و فرما بردار ہو؟ کہا بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تیسرا سوال کیا تمہارے بدن میں سفید داغ کا مرض تھا، وہ ٹھیک ہو کر کے 1 درہم کے برابر ہے؟ 1 درہم کے برابر ہے؟ کہا آپ نے بالکل سچ کہا۔ یہ تینوں سوال فاروق اعظم نے کیوں کیے؟ فاروق اعظم سے پہلی ملاقات، فاروق اعظم نے ان سے 3 سوال کیے، اور جب تینوں کا جواب انہوں نے نام میں دیا، ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا، تو فاروق اعظم نے اس سوال کا جواب دیا کہ یہ تینوں سوال انہوں نے کیوں کیا۔ کہا سنو، ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم امدادی قافلوں کے ساتھ مدینہ ضرور آؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا تمہارا نام لے کر، نام بھی مصطفیٰ نے بتایا اور پہچان بھی مصطفیٰ نے بتایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناصر اہل سنت، مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ بظاہر نہ حضرت اویس قرنی نے کبھی مصطفیٰ کو دیکھا اور نہ بظاہر مصطفیٰ نے اویس قرنی کو دیکھا، نہ فاروق اعظم نے اویس قرنی کو دیکھا اور نہ اویس قرنی نے فاروق اعظم کو۔ یہ نام اور تینوں پہچان کس نے بتایا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اور کہا سنو اے عمر، جب تمہاری ملاقات اویس بن عامر سے ہو جائے تو اس سے اپنے بخشش کی دعا کرانا، اور سنو میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ اللہ کے نبی نے کہا میرا سلام پہنچانا
اور ملاقات کر کے اپنے بخشش کی دعا کرانا۔ اب میں اس سوال کو تھوڑا اور اوپر بڑھاتا ہوں، اللہ سے زیادہ، اللہ کو رسول سے زیادہ یاد کرنے والا کوئی دنیا میں ہے؟ ارے بولو یار۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر تم اویس قرنی سے ملاقات کرنا۔ مصطفیٰ یہ بھی کہہ دیتے کہ جتنی دیر ملاقات کرو گے ہماری مسجد میں آ کے نفل نماز پڑھ لو۔ ارے بولو یار۔ پیارے مصطفیٰ خود کہتے ہیں اویس قرنی سے ملاقات کرنا، میرا سلام پہنچانا اور اپنے بخشش کی دعا کرانا۔ حضرت اویس ابن عامر یعنی حضرت اویس قرنی نے جب یہ سنا، اللہ کے نبی کا سلام محبت کے آنسو آنکھوں میں چھلک گئے، جواب دیا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اگر ہو سکے تو میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کے حضرت عمر کے لیے دعا کی۔ جب دعا کر رہے تھے تو آنکھیں برس رہی تھی۔ عرض یہ کرنا ہے، بات صرف یہ اتنی بتانی تھی کہ اللہ کے محبوبوں سے ملنا، اللہ کے محبوبوں سے ملنا اگر نیت سچی ہو تو یہ خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک عبادت ہے اور عظیم عبادت ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب آپ ذرا غور فرمائیے اور اس طرف توجہ فرمائیے کہ حضرت عمر جیسی شخصیت اللہ کے ولیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، بولو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ اور جب ایک صحابی غیر صحابی سے ملاقات کر رہا ہے تو کتنا بدنصیب ہے وہ گنہگار امتی جو امت کے ولیوں سے ملنے کی تمنا نہ رکھے۔ ارے صحابی ہو کے غیر صحابی سے مل رہے اور تم گنہگار ہو کر کے اللہ کے محفوظ بندوں سے نہیں مل سکتے، ان کی بارگاہوں میں نہیں جاتے، یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک آخری شبہ آپ کے دل میں ہوگا، اسے دور کر دوں کہ مغفرت کی دعا کیوں کرائی؟ ٹھیک ہے، شاید یہ شبہ دل میں ہو۔ اللہ کے نبی نے تو حضرت عمر کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی کہ نہیں دی؟ ارے دینا۔ اور جب معراج میں گئے تو جنت میں محل دیکھ کے آئے، تو جو بخشایا ہے، جنت میں محل تیار ہے، عمر کے نام کی تختی لگی ہے، باقاعدہ نام لکھا ہے فاروق اعظم کا۔ جنت میں فاروق اعظم کے محل پہ کس کا نام لکھا ہے؟ ارے بولو یار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کی جانب سے رجسٹرڈ ہے، یہ عمر کا محل ہے، یہ فاروق اعظم کا محل ہے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اے عمر اپنے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ یہ صرف اس لیے کہ عمر تو بخشائے ہیں، یہ امت کو سبق دینا ہے کہ جب تم ولیوں سے ملا کرو تو بخشش کی دعا کرایا کرو، عمر کا طریقہ ساری امت کے لیے طریقہ بن جائے۔ اس لیے ہم اپنے جلسوں میں سادات کو بلاتے ہیں، اس لیے اپنے جلسوں میں پیران اعظام کو بلاتے ہیں، اس لیے اپنے جلسے میں تاج الشریعہ کو بلاتے ہیں، اس لیے اپنے جلسے میں قائد ملت کو بلاتے ہیں، اس لیے اپنے جلسے میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کو بلاتے ہیں، اس لیے بلاتے ہیں کہ آخر میں یہ دعا کر دیں اللہ ان کی دعا سے مغفرت فرما۔ اس لیے بلاتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اہل سنت کا ہر کام سنت کے مطابق ہے، ہم پکے اہل سنت ہیں، انشاءاللہ ایسے ہی ہمیشہ رہیں گے۔ کسی کی مخالفت اور کسی کی بغاوت ہمیں صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ اپنے محبوبوں کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ قائم رکھے اور اسی طریقے اور راستے پر موت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔